السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیز بھائی بزرگوں، امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ مولا کریم آپ کو صحیح اور تندرستی عطا فرمائے اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے پاس میرے عزیز قاری محمد بابر صاحب جو نوغزہ پیر ہاپوڑ میں پڑھاتے ہیں، ہاپوڑ روڈ پر میرٹھ کے اندر جامعہ محمودیہ میں، انہوں نے ایک بچے کی زبان میں لکنت کی شکایت کی، ایک لفظ کو بولنے میں تاخیر لگانے کی شکایت کی کہ بچہ اچھے انداز میں بولتا نہیں ہے، بولتا ہے تو ہکلاتا ہے، زبان رک جاتی ہے، کسی الفاظ کو صحیح طریقے پر کہنے پر قادر نہیں ہے۔ تو میں نے قاری بابر صاحب کو ایک نسخہ وظیفے کے ساتھ تجویز کر کے دیا۔ میں نے چاہا کہ یہ نسخہ محدود نہ رہے، لامحدود ہو جائے، ہر آدمی اس سے نفع اٹھا لے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ آخر بچوں میں ہکلاہٹ کی، تتلاہٹ کی یا بولنے پر صحیح انداز میں قادر نہیں ہوتے، کیا وجہ ہے؟ اس کی بظاہر کچھ وجہ ہو سکتی ہیں کہ بچے کے دماغ پر چوٹ لگی ہو اور ذہن اس کی نس متاثر ہو چکی ہو تو بولنے میں دقت ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ بہت سے بچے بڑوں کی نقل اتارتے ہیں، کچھ بڑے ایسے ہیں کہ وہ بولنے میں ہکلاتے ہیں تو بچے ان کی نقل اتارتے ہیں، اور نقل اتارتے اتارتے ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے، کیونکہ بچہ ہے، جیسا بولے گا، جیسا اس کو سکھایا جائے گا، اس کی زبان پر وہی رٹے گا۔ کبھی کبھی اس وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بچہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکا ہے، الجھن اسے ذہنی دباؤ کی ہے، کوئی کسی بات کا اس کے اوپر پریشر ہے، اس کی وجہ سے وہ بولنا چاہتا ہے لیکن صحیح نہیں بول پاتا، کوشش کرتا ہے کہ میں جلد بولوں لیکن کسی دباؤ کی وجہ سے رک کر بولتا ہے، اور وہ دباؤ مستقل چلتا رہتا ہے تو پھر وہ بچہ ہکلا ہو جاتا ہے، اس کی زبان پر تتلاہٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سائنسی اعتبار سے اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، طرح طرح کی وجوہات اس کے سامنے آتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی بتلائی جاتی ہے کہ اگر بچے کے ماں باپ کسی میں یہ کمی ہے تو اس بچے میں وہ اثر منتقل ہو جاتا ہے۔ بہرکیف یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ کا حکم اور اللہ اپنے بندے کو صحیح طریقے سے بنانے پر قادر ہے تو اس کی زبان بھی صحیح کرنے پر قادر ہے۔ بہرکیف ایک تو میں نسخہ بتلا دوں تاکہ سنت پر بھی عمل ہو جائے، دوائی کا ایک نسخہ، اور اس کے بعد میں ایک وظیفہ بتلاؤں گا چھوٹا سا، اس کو آپ پابندی کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ، چھوٹے نہیں اگر بڑوں کے اندر بھی یہ شکایت ہے تو نفع ہوگا۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں 3 چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اگر ہم بیمار ہیں تو دوائی، دوسری چیز ہوتی ہے اگر والدین زندہ ہیں تو والدین کی دعا، تیسری چیز یہ ہے کہ خود ہم کوئی وظیفہ، کوئی تسبیح، کوئی ایسا عمل جو ہماری بیماری کے لیے متعین کیا گیا ہے اس کو کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ نفع ہوگا۔ دیکھیے، ہمیں دوائی کے طور پر کیا لینا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں لینا ہے اکر کرہا۔ اکر کرہا پنساری کا ملے گا، اکر کرہا ہمیں لینا ہے، اور اس کے بعد ہمیں تیز پات کے پتے لینے ہیں جو بریانی میں ڈلتے ہیں، سبزی وغیرہ میں ڈلتے ہیں، تیز پات کے کچھ پتے ہمیں لینے ہیں، اور ہمیں لونگ لینی ہے، لونگ، یہ تینوں چیزیں ہم وزن کر لینی ہے۔
20-20 گرام 30 گرام جتنی بھی ہوں، تینوں چیزیں ہم وزن ہونی چاہیے، تینوں چیزیں برابر ہوں ہم وزن۔ اگر لونگ نہ لیں گے تو پھر اس کی جگہ کلونجی لے لیں، ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز لے سکتے ہیں۔ ان کو برابر پیس لیں، برابر پیس لیں، اور برابر پیسنے کے بعد اس کا ایک صفوف بن کے تیار ہو جائے گا۔ اب اس صفوف کو ہم الگ رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ والی صورت اور اس صورت کے ساتھ 16ویں پارے کی سورہ طٰہٰ کی آیت ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یفقہوا قولی تک پڑھیں گے۔ اس صورت کو پڑھیں گے 40 بار ہم پڑھیں گے رب اشرح لی، اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں گے۔ گویا کہ یہ دونوں چیزیں ملا کر جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر رب اشرح لی صدری، یہ ایک دانے پر تسبیح کے پڑھا تو ایک دانہ ہو گیا، ایک بار پڑھنا ثابت ہوا۔ اسی طرح اول آخر درود شریف پڑھ کر ہم اس کے اوپر دم کر دیں گے، اس کے اوپر دم کر دیں گے۔ اب وہ دوائی ہمیں صبح دوپہر شام، اگر بچہ چھوٹا ہے 4 5 6 سال تک کا ہے تو اس کو آدھا چمچ وہ منہ میں رکھے گا، اور زبان پر زیادہ وہ رکھی رہے گی، اندر نہیں لینی، اس کو زبان پر اسی طرح رکھے رہیں، پانی سا گرتا رہے گا، جو تھوک آئے اندر پانی سا ہو اور وہ زیادہ ہو جائے تو اسے تھوک دیں مستقل۔ جب دوائی کا اثر بالکل ختم ہو جائے تو اب اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد آپ کچھ کھا بھی سکتے ہیں، کچھ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح پورے دن صبح شام دوپہر میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری پڑھنا ہے۔ بچہ پڑھ سکتا ہے، خود پڑھوائیں، اگر نہ پڑھ سکے تو خود پڑھ کے بچے کے اوپر دم کرتے رہیں۔ چند ہفتے یہ کام کریں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ زبان کی لکنت، زبان کا ہکلانا، زبان کا موٹا ہو جانا، یا الفاظ اس انداز میں بولنا کہ دوسروں کی سمجھ میں نہ آئے، لوگ آپ سے بات کریں اور اکتا جائیں، یہ تمام کی تمام کمی خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ آپ کی زبان تیز رفتار ہوگی، روانی ہوگی، مٹھاس آپ کی زبان میں آ جائے گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو میرے بھائی اس نسخے سے نفع اٹھانے والے ہیں، اللہ ان کو صحت یابی عطا فرمائے۔